بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج سندھ بھر میں اور پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے دوست بھائی بہنیں جو سندھی بولنے والے ہیں ان کو اور جو سندھی نہیں بولنے والے ان کو سب کو سندھ کا کلچرل ڈے پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک سندھ کی ایک صوفیوں کی دھرتی جو کہ ہزاروں سال پرانی سندھ کی ثقافت اور اس میں سندھ صوبے کو ہی یہ سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان بنانے کی قرارداد سب سے پہلے اس صوفیوں کی دھرتی سندھ صوبے سے آئی، اور الحمدللہ اس صوفیوں کی دھرتی نے کبھی بھی ایکسٹریمزم کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی شدت پسندی کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی نفرت کو قبول نہیں کیا۔ تو آج جس طرح پوری دنیا میں لوگ کلچرل ڈے منا رہے ہیں تو اس میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو مین ٹاپک ہے، آپ نے دیکھا جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک کامیاب دورہ ان کا خیبر پختونخوا کا، ایک کامیاب دورہ پھر ابھی ان کا ایک بلوچستان کا، جو ریسپانس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آ رہا ہے، لوگ آج بھی واحد امید جو سمجھتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں۔ ملک میں جب مایوسی کے میسیجز پھیلائے گئے چند لوگوں کی جانب سے، مایوسی کی باتیں کی گئی، پاکستان کو کے خلاف سازشیں کی گئیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کی گئیں، پاکستان کی اکانومی کو ڈبونے کے لیے سازشیں کی گئیں، تو واحد لیڈرشپ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس نے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھائی ہے۔ جس طریقے سے چیئرمین کے جلسے ہوئے ہیں اور ابھی جو بلوچستان کا جلسہ ہوا ہے، الحمدللہ ایک تاریخی جلسہ تھا، اور جو ہمارے سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اتنا بڑا ایک تاریخی جلسہ بلوچستان میں کسی پارٹی نے کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا ریسپانس جو ہے، لوگوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ الحمدللہ چیئرمین صاحب یہ دورے اپنے جاری رکھیں گے اور ملک کے کونے کونے میں پیپلز پارٹی اپنا لوہا منوائے گی، عوام کی حمایت سے انتخابات میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی ہی مدد سے، صرف عوام کی ہی مدد سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر 8 فروری کو ایک تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیئرمین صاحب کے دورے پہ جو لوگ ناخوش ہیں، جن کو اچھا نہیں لگ رہا، کل انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو دیکھیں جی لاہور بنا دیا، اتنا اچھا لاہور بنا دیا، پیپلز پارٹی کے پاس گنوانے کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، کسی علاقے کی جماعت نہیں ہے۔ جس پارٹی نے کل یہ بات کی، حالانکہ اس پارٹی سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، ان سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہمارا تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہماری لڑائی جھگڑا تو غربت کے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا لسانیت کی جو سیاست کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا جو ہے جو انتشار کی سیاست کی جاتی ہے یا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یا دہشت گردی سے، ہمارا جھگڑا ان سے ہے، ہمارا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اور ہم پورے پاکستان کی جماعت ہیں، تو اگر کل وہ پی ایم ایل این کے لیڈران کو صرف یہ یاد آیا کہ جی 4 دفعہ ہم 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور ہم نے دیکھا لاہور کو کیسے بنایا، آپ پاکستان کے اقتدار میں آئے تھے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، آپ کو پاکستان کی حکومت تھی، آپ نے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتائیں نا آپ۔
آپ پورے پنجاب میں کیا کیا وہ بتا دیں نا. آپ صرف ایک لاہور کی مثال دے کر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بس صرف اور صرف پوری محنت، آپ نے پورا پاکستان اس لاہور کو سمجھا. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے جو پورے پاکستان کے لیے کام ہو. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا تو پورے پاکستان کا فائدہ تھا. وہ ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. باقی پولیٹیکل پارٹی صرف جلسوں میں اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس طریقے سے ہی جس طرح ایٹمی طاقت پیپلز پارٹی نے بنایا، میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو دی، جو پورے پاکستان کے لیے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے. اسی طریقے سے سی پیک، جو سڑکوں روڈوں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ تو ایک شہر کے درمیان سڑکوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ملکوں کی سرحدوں کو ملا کے اس طرح کے اسفالٹ اور عالیشان قسم کے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے. سی پیک کے خالق، سی پیک کا آئیڈیا، سی پیک کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب، جس کو اس وقت تنقید کیا جاتا تھا، کچھ میڈیا کے اینکران اس وقت تنقید کرتے تھے کہ یہ روزانہ چائنا بھاگ رہے ہیں، روزانہ چائنا جا رہے ہیں، چائنا میں ایسا کیا کام ہے ان کا. وہ چائنا اس لیے جا رہے تھے کہ وہ سی پیک انہوں نے دلایا پورے پاکستان کو. یہ ان کا ویژن تھا. تو پیپلز پارٹی نے جو پالیسی کی پورے پاکستان کی. اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں کو ہر ماہ پیسے مل رہے ہیں گھر بیٹھے، اور وہ صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. غربت کی لکیر کے نیچے جتنے پورے پاکستان میں خواتین تھیں، ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اگر آج پیسے مل رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن تھا. محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا. انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا، خواتین کو امپاور کرنے کا انہوں نے کانسیپٹ دیا پورے پاکستان کے لیے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم نے لاہور کی سڑکیں بنا لی بس ختم، نو. اب سندھ کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا وہ کراچی کی بات کر سکتے ہیں. میں آج بھی یہ بات بڑے طریقے سے کہنا چاہ رہا ہوں. آج بھی پورے پاکستان سے، پورا پاکستان مطلب اس میں خیبر پختونخوا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، پنجاب ہو گیا، وہاں سے لوگ مزدوری کرنے کراچی میں آتے ہیں، روزگار کی تلاش میں کراچی میں آتے ہیں، کسی اور شہر میں نہیں جاتے. اور کراچی سب کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی کراچی کوئی میری ملکیت ہے یا میری پارٹی کی ملکیت، نہیں. کراچی ہم سب کا ہے، پورا پاکستان ہم سب کا ہے. لیکن ہم اتنے مواقع فراہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ہر یہ سہولت مل رہی ہے، تبھی پورے پاکستان کے لوگوں کا انفلکس جو ہے وہ صرف کراچی کی طرف ہی ہے. اور میں دوسری بات کہوں کہ کراچی میں الحمدللہ پاکستان کی بہترین طبی سہولیات چیلنج کے ساتھ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ مجھ سے پوری پولیٹیکل پارٹی بحث کرے، میں کرنے تیار ہوں. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بحث کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہیلتھ کا، جو ہیلتھ کی فیسلٹیز الحمدللہ سندھ صوبے میں ہے اور خصوصی طور پر کراچی میں ہے، وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے پی ایم ایل این کے دوست کل تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کوئی گنوا سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ اقتدار میں ہے، کہ پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنائی ہو سرکاری، ایک ہاسپٹل بتا دیں. پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کوئی ایک ایسی ہاسپٹل بتا دیں، انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں بنائی ہو. آج بھی علاج کرانے کے لیے ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر نہیں جاتی ہے. ہماری لیڈرشپ کے علاج یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم خود ہمارے اس کے ٹراما سے گزرے، لیکن ہم نے اپنے علاج یہاں پہ کرائے، اپنے سرکاری ہاسپٹلز میں کروائے. الحمدللہ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کی پہلی اگر ہے تو وہ کراچی میں ہے. NICVD اگر ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں، وہ کراچی میں ہے. اس طریقے سے کینسر ہاسپٹلز جہاں پہ آپ کا سائبر نائف ہے تو کراچی میں ہے. چلڈرن ہاسپٹلز، SIUT، کیا کیا نام لیں. اور پھر جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ جو گمبٹ میں، تو یہ اس طرح کا کوئی ایک ہاسپٹل مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دیں. PTI نے کبھی بنائی کوئی اس طرح کا ہاسپٹل بنائی ہو، PMLN نے بنائی، جتنی حکومتیں آئیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے آج دن تک پاکستان میں ہیلتھ سے بڑھ کر کوئی اور شعبہ نہیں ہے. سڑکیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے، فلائی اوور ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن اگر انسان کا صحت ہے تو سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. تو وہ جان جو ہے وہ صحت ہے، اور صحت وہ صرف ہاسپٹل میں ہر آدمی کے لیے مفت علاج. یہ فیسلٹی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور آج بھی بتاؤں کہ میں
کہ آپ آج کے سکھر کا کے ہاسپٹل دیکھ لیں, سکھر کا SIUT دیکھ لیں, سکھر کا NICVD دیکھ لیں, سکھر کا چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں. آپ پتہ ہے زیادہ تر پیشنٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ علاج کروانے کے لیے, سینٹرل پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے سکھر آ رہے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میرٹ کی بنا پر اپنی ہر کارکردگی دکھا سکتی ہے, بتا سکتی ہے. ہمیں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی غلط طریقے سے دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو کارکردگی دکھائی ہے پورے پاکستان میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے تو بڑی بات نہیں کر, ایک ہاسپٹل مجھے PMN کی لیڈرشپ بتا دے, صرف ایک سرکاری ہاسپٹل جو انہوں نے بنائی ہو, نہیں ہے, فنش. دوسری بات, ٹرانسپورٹ میں آ جائیں. ٹرانسپورٹ میں الحمدللہ پچھلے کوئی 1.5 سال میں ہی میں اگر پروجیکٹس گنوانا شروع کر دوں, پیپلز بس سروس الحمدللہ, اس کے بعد پنک بس سروسز, پاکستان کی پہلی صرف خواتین کے لیے بس سروس سٹارٹ کی گئی, تو وہ پنک بس سروس شروع کی گئی, جس کو نہ صرف پاکستان میں لوگوں نے سراہا, اس کو UAE میں, جرمنی کے جتنے بھی جریدے انہوں نے آ کے اس کو کور کیا ہے, UK کے گارڈین نے اس کو کور کیا, خلیج ٹائم نے اس کو کور کیا, اور یہ سب آئے اور انہوں نے یہاں پہ پوری ویڈیوگرافی کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں تمام چند ممالک ایسے جس میں خواتین کے لیے مخصوص اس طرح کی بس سروس بنائی گئے. آپ سب میرے ساتھی دوست کراچی کے ہو, آپ جب دیکھتے ہو وہ پنک بسز آپ کو نظر آتی ہیں جس میں خواتین ایک سیفٹی اور سیکورٹی کے ساتھ اس میں سفر کر رہی ہیں, تو آپ کو خود ایک اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد EV بسز,